وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے خالق کی کائنات بسط کا احسان ذیل اولاد آج کی سالانہ حسین پاکیزہ روح تاجدار ختم نبوت کانفرنس قبول و منظور فرمائے. آمین. اس پاک اور حسین بزم کے صدقے رب ذوالجلال اور آج کے اہم ترین دن کے صدقے جس دن کے لیے ہمارے کشمیری بھائیوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی ماؤں کی لازوال قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے. خالق کائنات اس پاک بزم کے صدقے اور آج کے دن کی بدولت ان بیٹیوں ماؤں بہنوں بچوں جوانوں بزرگوں کے خون کے صدقے سے مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال. اور خالق کائنات ہندو دنیا کے ظلم و ستم سے ہماری اس قوم کو آزادی نصیب فرمائے اور ہندوستان سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے. اس پاک بزم کے صدقے رب کائنات جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے. تمام مسلمانوں کی بالخصوص حاجی محمد اسلم صاحب مرحوم و مغفور کے درجات پہ بلندی عطا فرمائے. اس بزم کے صدقے خالق کی کائنات بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے. بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرمائے. اس پاک اور حسین بزم کے صدقے ہر مسافر کو حقیقی منزل حصول علم میں مصروف بیٹیاں اور بیٹے رب کائنات زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. خالق کائنات پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے اس خطہ کو امن و سکون کا مرکز بنائے اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. خالق کائنات اس پاک اور حسین عالی وقار وطن کے صدقے
ہر بے گناہ قیدی کو رہائی، بالخصوص اسیران ناموس رسالت، محافظین ختم نبوت، ان کو باعزت رہائی نصیب فرمائے۔ اس مملکت کو، اس خطہ کشمیر کو، پاک سرزمین کو جس نے جس عہدے اور جگہ پر بیٹھ کر لوٹا، قوم کا نسلوں کا خون چوسا، اللہ اس کو نسل در نسل ذلت رسوائی نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں، ایک بار پھر اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا آپ کی زیارت کا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ نشست اور آج کی یہ خوبصورت بزم جس مقدس عنوان اور ذکر سے جڑی ہوئی ہے، اس طرح کی اگر بیٹھنے کا بہانہ بنے تو کائنات میں اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی۔ یعنی دوست بیٹھے اور اس میں بیٹھ کر وہ اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس کی بات کریں۔ گرامی قدر بزرگوں، آل اسلام کا یہ خوبصورت اور اصیل عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات صرف اور صرف اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، اپنے حبیب کے لیے اس کو بنایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر مسلک و مشرب و عقیدے کے بندے کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ نے کائنات اپنے، تھوڑا ہولی بولنا ہے، آواز باہر نہیں جانی چاہیے، اللہ نے کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی؟ اپنے محبوب کے لیے بنائی۔ اچھا، جب ہر اہل علم کا یہ کلام ہے تو پھر میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ ارشاد فرمائیں، کیا جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے صدقے وسیلے سے اس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، تو وہ نبی زندہ ہے یا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مر گئے؟ اگر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی چلے گئے، ہمیں اس سے کوئی کلام نہیں ہے، صرف اتنی ریکویسٹ ضرور ہے، پھر اس کائنات کا تعطل ثابت کریں، پھر کائنات کے سسٹم کو جام ہونا ثابت کریں، پھر نظام کائنات کا معطل ہونا ثابت کریں۔ وجہ ہمارے لیے تو بنی نہیں، جس کے لیے بنی ہے جب وہ ہے ہی نہیں تو کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مقصود کائنات مصطفیٰ، محبوب رب مصطفیٰ، حبیب رب مصطفیٰ، تو جس کے لیے بنایا گیا وہ ہے، تو کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے نظام کب کا معطل ہو چکا ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان، جان ہے وہ جہان۔ اچھا، جو ابھی تک سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں نے سبحان اللہ تب کہنا ہے جب حضرت کا پسینہ آئے گا، تو میں اس کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر دوں، اس پہ میں دیکھوں گا اس کی سبحان اللہ آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کے زبان اتھر سے نکلتی ہے، بات یہ نہیں۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ اس دنیا سے اس جہان میں گئے تھے، نظام معطل ہو گیا۔ اب جس نے گھر جا کے سبحان اللہ کہنا اس کے لیے تو آپشن موجود ہے۔ حضور گئے تھے، نظام کائنات معطل ہو گیا تھا، نظام کائنات سسٹم جام ہو گیا۔ 1000 سال، کروڑ سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، یہ میں محدثین مفسرین دانشوروں کو چھوڑتا ہوں، مجھے یہ اتنا عرض کرنا ہے کہ کنڈی جل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم، ہر چیز سسٹم جام ہوا، کیونکہ جانے کائنات گئی، واپس آئی، نظام پھر شروع ہوا۔ ماننا پڑے گا میرے مصطفیٰ کا ڈیرا بھی یہی ہے، بسیرا۔ اگر آپ لوگوں کا ذوق اجازت دے تو میں اقبال کا سہارا لے لوں۔ اقبال کہتے ہو رہے پھول تو بلبل کا ترنم۔ مجھے قاری صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ہماری اور آپ کی محبت کا سفر کو 10 سال تقریباً ہو گئے، لیکن شاید میرے انسان کے قریب دوست ہونے سے بہت سے اس کی خامیوں خوبیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، میری بہت ساری خامیوں کا ان کو نہیں پتا۔ ایک خامی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جیڑا بندہ حضور دی محفل وچ منہ لمکا کے بوے یا گوشا سجا کے بوے،
او دے کولو میں 6واں کلمہ سندا ہوں نا کیمرے دے سامنے، یہ میری خامی ہے. سمجھ گئے؟ تو اگلی بات بھی سن لیں، میں نظر بھی رکھ لیجیے. جیڑا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے او دے کولو 6واں کلمہ بھی سننا ہے، دعا قنوت بھی سننی ہے. اگر آندا تے ٹھیک ہے، نہیں تو سبحان اللہ اونچی کر لو، چنگے رہ جاؤ. اس کا مطلب ہے پتہ آپ کو بھی ہے 6ویں کلمے والا کام موقع ہے. اللہ سب کو مدینہ دکھائے. تو ذرا مووی والے مووی کیمرہ گھماتے رہنا، جس کے چہرے پہ 12 بجی ہے اس کے چہرے کو ذرا ڈبل فوکس کرنا ہے. ایک اس کی فوٹو مودی کے ساتھ ضرور لگانی ہے کہ محمد عربی کا غلام حضور کی بزم میں ایسی مسکراہٹ سے بیٹھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میری زندگی کی سب سے حسین محفل یہ ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. واہ یہ نہ ساقی میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. اقبال تینوں بھی سلام، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپشامادہ اسی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پوری امت اس خوبصورت ستون سے جڑی ہوئی ہے. اگر یہ ستون ختم نبوت کے عقیدے والا کمزور ہوا تو پھر ایمان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اہل اسلام اہل ایمان کا اس سے جڑا ہوا تصور ہے. گرامی قدر بزرگوں، کائنات اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بنائی، حضور کے لیے بنائی، وہ ہے نظام چل رہا ہے. اچھا آپ بتائیے دھماکے ہوئے کہ نہیں؟ حالی بولو، دھماکے ہوئے، زلزلے آئے، مسجدوں سے لاشیں اٹھی، ہاسپٹل سے لاشیں اٹھائی گئی، سکولوں کالجوں میں بچوں کی گردنیں کاٹی گئیں. کائنات ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، وحشت بربریت کا نشانہ بنائے گئے لوگ، ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ اللہ نے کائنات ان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بنائی نہیں ہے. جس کے لیے بنائی ہے وہ ہے تو کائنات کا نظام ہے. چلانے والا اللہ ہے لیکن وہ چلا مصطفیٰ کے لیے رہا ہے. حبیب مصطفیٰ حبیب خدا کے لیے چلا رہا ہے. مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اگلی بات بھی سن لیجیے. جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ محمد مر چکے، نقل کفر نواشد. جب یہ کوئی بد نصیب کہتا ہے نبی مر چکے، اچھا تھوڑا وہ ادب کے تقاضے میں کہتا محمد فوت ہو چکے، جی وہ سال کر چکے، چلے گئے. میں اس کی خدمت میں اتنا پوچھنا چاہوں گا، اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو میں تجھ پہ تحقیق کروں گا. قسم ہے اللہ کی عزت کی، میری تحقیق یہ ہے یا وہ خود قادیانی ہے، نہیں تو اس پہ مال پانی قادیانی لگا چکے ہیں. جو یہ کہتا ہے آج کے دور میں محمد مر چکے معاذ اللہ، اس پہ ریسرچ کرو، تحقیق کرو. نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والوں، اس پہ تحقیق کرو. یہ نہ سوچو وہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، وہ کس کا ہے. وہ بڑے چینل پہ ہے، چھوٹے چینل پہ، اس کی انگریزی ٹھیک ہے، اس کی ہندی ٹھیک ہے، اس کی سرائکی پختون اس کی ٹھیک ہے. نہ، بس یہ دیکھو جو کہتے ہیں نبی مر چکے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ چلے گئے تو اب ضرورت ہے. اس کے پیچھے تحقیق کرو گے، اس کا روٹ قادیانیت کی طرف جائے گا. آل اسلام کا ہر فرد یہ عقیدہ رکھے گا میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ. کیونکہ یہی خواہش ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اغیار فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کو کنفیوز کر دو، ذہنوں کو کنفیوز کر دو، دماغ کو، مائنڈ کو اس قدر کنفیوز کرو لوگ ڈسٹرب ہو جائیں. اس فکر کو آگے لاؤ. جب واقعیت میں ختم، امت آج پوری دنیا میں ذلت رسوائی سے دوچار ہے. 57 اسلامی ممالک کا غلام اپنی قدر و قیمت کھو چکا. پوری دنیا میں جو بھی بد نصیبی سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو امت مسلمہ سے جوڑ دیا جاتا ہے. انسانیت کے حقوق کے بڑے بڑے نام نہاد چیمپئن، پوری دنیا کو آگ پہ جھونکنے والے، آج وہ انسانیت کے علمبردار بن گئے.
آج وہ حقوق انسانی کا جھنڈا اٹھا کر علمبردار بننے والے ہیں. افغانستان میں تورا بورا کی خانوں میں انسانیت کو غرق کرنے والوں، کشمیر کی ندیوں میں خون بہنے والے خون کے ذمہ داروں، فلسطینیوں کے ماؤں بیٹیوں بہنوں کے لٹنے کے ذمہ داروں، برما کی معصوم بچیوں کے قتل کے ذمہ داروں، اور شام کے مصر کے لیبیا کے پہاڑی کو برباد کرنے والوں، تم انسانیت کے چیمپئن بننے پھرتے ہو. اللہ کی عزت کی قسم ہے، انسانیت کا سب سے بڑا چیمپئن میرے محمد عربی توحید اسلام. انسانیت کا علمبردار تو مصطفیٰ کا دین ہے. آج دنیا کا خطرناک منصوبے دیکھو. کلمہ پڑھنے والوں تمہیں منتشر کر دیا گیا، تمہیں توڑ دیا گیا، تمہیں ایک دوسرے سے دستوں گرفتار کر دیا گیا ہے. کبھی بولیوں کی صورت میں، جغرافیائی صورت میں، لسانی صورت میں، سیاسی صورت میں، مذہبی صورت میں اس قدر تقسیم ہو چکے ہو کہ تم جڑ نہیں سک رہے. لیکن خدایا، ایک کعبہ، ایک خدا، ایک قرآن، ایک نبی کی عقیدہ ختم نبوت پر اکٹھے ہو جاؤ. قسم ہے اللہ کی، پھر اٹھنے والا ہر فتنہ وہ سلمان رشدی کی صورت میں ہو، سلمان تشیر کی صورت میں ہو، وہ اپنی وہ نہ جائے گا. کیونکہ عالم کفر کو پتا ہوگا اب ہمارے ایجنٹوں اعلی کار کا زمانہ نہیں ہے، محمد کے تابعدار کا زمانہ. یہ ہم پر قرض ہے، ضروری ہے ہم جاگیں، ہم غور و خوش کریں. تو انسانیت کا علمبردار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے یورپ میں بطخ تلاش کرے، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا کیا بات ہے، امریکہ میں یہ گیا، فلاں میں یہ گیا، فلاں دنیا میں یہ سب کچھ ہے. لیکن جب یہ ساری دنیا اندھیروں میں غرق تھی نا، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے جانوروں کے حقوق کا تب بھی جھنڈا مصطفیٰ کا دین اٹھا چکا تھا، حضور کا دین اٹھا چکا تھا. یہ مصطفیٰ کے دین میں سب کچھ ہے. لیکن ہم نے کیونکہ تحفظ نہیں کیا، ہم نے عقیدوں کے تحفظ کیے، نظریوں کے تحفظ کیے، ذاتوں کے تحفظ کیے، پارٹیوں کے تحفظ کیے. ہم نے اپنے مسلمانوں مل کر آج محمد عربی کے دین کا تحفظ کرو. عالم کفر آج بھی شرمندہ و نادم ہوگا. اس کو پتا چلے گا نبی کے غلام ایک ہو چکے ہیں. ہمیں، میں درد دل سے کہوں گا، کیا کائنات مولوی تیرے لیے بنی ہے، پیر تیرے لیے بنی ہے، سرداروں، نمبرداروں، رئیسوں، جلیلداروں، سیاستداروں تمہارے لیے بنی ہے؟ نہیں، حسنین کے نانا کے لیے بنی ہے. تو وہ ہے تو نظام چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے. لیکن تو آنڈے میرے بوتھے نو کون دیکھے، حسنین کے نانا دے پاک صدقے نالی نظام چل رہے ہیں. ہماری کیا ویلیو، ہم کون سا قطار شمار میں ہیں بھائی؟ تو عرض یہ ہے، اس عقیدے کے خاتمے کے لیے بھی ہم نے میدان عمل میں بتانا ہوگا ہمارا نبی زندہ تھا، زندہ ہے، خود میری بولو، زندہ رہے گا، زندہ بولیے، زندہ رہے گا. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. پروردگار نے جس کے لیے کائنات کو وجود بخشا، جس کے صدقے، جس کے ذریعے، جس کے طفیل یہ کائنات بنائی گئی ہے،
اللہ فرما رہا ہے انبیاء کو رسولوں کو نبیوں کو جب تم جائے گے علاقے ملیں گے قومیں ملیں گی ایریا ملیں گے زمانے ملیں گے زبانیں ملیں گی محب ملیں گے امتیں ملیں گی علاقے ہوں گے امتیں گے بس لوگ تمہاری باتیں کریں گے تم میرے یار مقصود کائنات میرے حبیب محمد کی باتیں کرنا لوگ تمہارا نغمہ تم ان کا نغمہ لوگ تمہارا ترانہ تم میرے یار کا ترانہ بس میرا نبی آئے پھر تم پہ مہر تصدیق لگائے گا فرمایا پھر تم اس کی مدد بھی کرنا خدمت بھی کرنا پھر میرا نبی میں سب سے کل میرا نبی مہر لگائے گا محمد میرا بھی مہر لگائیں گے آخری نبی مہر لگائیں گے رسول مختار مہر لگائیں گے حبیب پروردگار مہر لگائیں گے آدم کا زمانہ نوح کا زمانہ زکریا یحییٰ کا زمانہ عیسیٰ الیاس کا زمانہ خضر یونس کا زمانہ یہ گزرتا رہا پھر میرا نبی آ گیا اسمت کرتے گئے آئے گا ہم نے کہا او حبیب خدا مارے انبیاء کس کا سکینہ کسی انتظار آ گیا او حبیب خدا مارے انبیاء کس کا سکینہ کسی انتظار آ گیا او حبیب خدا مارے جس کا سبیاں کسی انتظار آ گیا سکتے ہوئے چمر چوئے پہاڑ آ گئی روتے ہوئے ملانو قرار آ گیا سکتے ہوئے ملانو پہاڑ آ گئی سکتے ہوئے چمر پہاڑ آ گئی روتے ہوئے پیان قرار آ گیا ایک جسدی خاطر بچھایا کلا فرش جسدی خاطر بنایا کلا عرش جسدی خاطر بنائے وہ اعلان کرتے گئے آ رہے گئے آئیں گے آنے والے گئے قوم کا مزاج کیا تھا آپ دیکھیں نا جب صدر بزم کا مہمان خصوصی کا اعلان ہونا لوگ منتظر ہوتے تھے کب آئیں گے اچھا پھر اس کی کوالٹیز اس کی خصوصیات بیان ہو رہی ہوتی ہیں آپ بتائیے یار وہ کتنی حسین بزم ہوگی جس بزم پر خطاب کرنے والا نبی ہوگا اور خطاب کا عنوان خاتم الانبیاء ہوگا سبحان اللہ اسے ایسا بھی آپ سبحان اللہ کہہ تو سبحان اللہ وہ کیسا حسین اجتماع نبی اعلان کر رہے ہیں باتیں میرے نبی کی جلسہ آدم کا باتیں میرے نبی کی تکبیر کی ہے عنوان میرا نبی ہے خطاب یوسف کر رہے ہیں کہ عنوان میرا نبی ہے ایک پر مجھے مسلم سجیر ہے عنوان میرا نبی ہے عظم انبیاء کی ہے عنوان میرا نبی ہے خطاب نبیوں کا عنوان میرا نبی ہے اور بتا رہے ہوں گے نبی کہہ رہے ہوں گے مازاد کا کاجر ہوگا یاسین کا سیوا ہوگا علم نشرہ کا سینہ ہوگا مدعا کا چہرہ ہوگا اللہ کی زلفیں ہوگی کتنا حسین کا سنفہ ہوگا اور میرے نبی کے خلام میں ساتھی مرکزی مسجد میں آنے والے حضور کے ذکر میں خوش ہو کر سبحان اللہ کے نغمے اڑاپنے والے وہ کتنا حسین اجتماع ہے خطاب نبی کر رہے ہیں
اچھا آپ مسئلہ ایک بتائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مفتی قاضی بناتا ہوں، پکا پکا نہیں، پکے پکے جڑے بڑے انہوں نے رنگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ فرمائیں، ارشاد فرمائیں، آپ کو مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ نبی دا ذکر پہلے نبی کرن آمن تو پہلا ہوئے تے جائز ہے، تے آمن تو بعد ہوئے تے گناہ کی تھوڑا جہاں بولو، یہ ذکر میرے نبی دا حضور دی آمن تو پہلے ہوئے تے جائز ہے نا؟ بولی بولو، یہ حضور تو بعد ہوئے پھر یعنی آنے کے پہلے ذکر ہے تو بھی سبحان اللہ، آنے کے بعد ذکر ہے تو بھی سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کو روکا نہ جائے، ذکر مصطفیٰ کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ذکر مصطفیٰ کو پست کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اچھا یہ ذکر پارٹیوں نے بلند نہیں کیا، لیڈروں نے بلند نہیں کیا، یہ ذکر جماعتوں تنظیموں لشکروں نے نہیں، مفسروں محدثوں مفسروں نے نہیں کیا، اس کے لیے کہ خود پروردگار فرما رہا ہے ورفعنا وہ خوش نصیب ہے جو ذکر بلند کرنے کا حصہ بن جائے، حصہ بن جائے، وہ خوش نصیب ہے۔ آپ لوگ آگئے حصہ بن گئے، ہم حضور کی بات کر رہے ہیں حصہ بن گئے، ہمارے بزرگ ذکر کرتے رہے حصہ بن گئے، آنے والی نسلیں کرے گی حصہ بن جائے گی۔ جو حصہ بنے گا یہ تو اتنا اونچا ذکر ہے، جو حصہ بنے اس کو نہیں مرنے دیتا، اس کو بھی نہیں مرنے دیتا، حصہ بننے والے کو بھی۔ تو جو ذکر حصہ بننے والے کو بلند رکھتا ہے تو وہ جس کا ذکر ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ سے بولیے۔ اچھا ایک مسئلہ میں نے آپ سے اور بھی پوچھنا ہے، آپ نے بھی بتانا ہے مجھے، یہ جو تصدیق کریں گے میرے نبی، تمہاری تصدیق کریں گے، نبیوں رسولوں تمہاری تصدیق کریں گے، آپ لوگ سیانے لوگ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہائی کوالیفائیڈ ہیں، آپ فرمائیے مجھے قاری محمد حنیف صاحب لے گئے آپ کے ایم پی اے کے پاس، یہ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں چلو سنون بھی لیا ہوگا، یہ اہل سنت کا ایک چوکیدار ہے، ذرا تصدیق کر دے۔ وہ کہیں گے قاری صاحب سوری، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے لیکن میں ان کو جانتا نہیں ہوں، تصدیق نہیں ہو سکتی، تصدیق تصدیق نہیں ہو سکتی۔ چائے پلاؤں گا آپ کو، آپ ہمارے مہمان ہیں، کشمیر والوں کی ماشاءاللہ میزبانی، سبحان اللہ، آپ چائے پئیں، آپ بیٹھے کھانا کھلائیں، آپ کو آپ کی عزت کریں گے، رہنا ہے بستر دیں گے، آرام فرمانا چاہیں، آپ کو محبتیں ملیں گی۔ ہم کشمیری لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں، چاہت رکھنے والے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہماری مسجد میں حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں، لیکن سوری تصدیق نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہمیں وہ ایم پی اے صاحب، کونسلر، چیئرمین صاحب، ایم ایل اے صاحب عزت آبرو سے اٹھا کے بھیجیں، نذرانہ بھی دیں، کپڑے بھی دیں، ٹوپی بھی لے کے دیں، لباس بھی لے کے دیں، بہت عزت آنر کریں، ہمارے آنے کے بعد فوراً کسی غریب مزدور گلی والے، اس کی گلی والے کسی بچے مزدور کا بیٹا چلا جائے، انکل، چاچا جی، چیئرمین صاحب آپ نکل رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے لگے، ایک ٹانگ ایک پاؤں گاڑی میں، ایک باہر ہے، یہ ذرا تصدیق کر دیں، فارم میں لے کے آیا ہوں، اس نے فوراً تصدیق کر دی۔ آپ کا چھٹا کلمہ سنانے کا موڈ ہے یا سبحان اللہ سنانے کا؟ چلو ماشاءاللہ۔ اب بتائیے، وہ آپ کے معزز چیئرمین نے ہمیں کھانا کھلایا، عزت کی، بہت آبرو کی، گاڑی تک چھوڑنے آیا، لیکن تصدیق اس نے نہیں کی، کیوں کہ وہ مجھے تو جانتا ہے، نام سنا ہے، میرے ابے کو نہیں جانتا، وہ میرے بھائی کو نہیں جانتا، وہ میرے دادے کو نہیں جانتا، میرے بعد جو بچہ گیا ہے وہ مزدور بچہ ہے، محنت کش کا بیٹا ہے، غریب آدمی ہے، وہ بیٹا اس نے کارڈ یوں پکڑا ہوا ہے، چیئرمین صاحب کو پورا اس کا پڑھنے کا بھی موقع نہیں، پڑھا بھی نہیں، اس نے جا کے ٹھپا لگا دیے، کیوں؟ وہ ایم ایل اے، وہ چیئرمین، وہ گزٹڈ آفیسر اس بچے کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ میں اللہ کی قسم میں ضدی نہیں ہوں، میں مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، رب نے میرے نبی کو کہا تم مہر تصدیق لگانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد بعد میں رہے ہو، تصدیق پہلے والوں نہیں کر رہے ہوں میرا دل کرتا ہے تواڈے کولوں آ کے فردن کلمہ سنا، یہ ہو جائے دلی سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟
وہ آپ مجھے نہیں جانتے، آپ تصدیق نہیں کر رہے، میرا تصدیق تو کرنی چاہیے آدم کو. ہولی ہولی بولو. اللہ فرماتا پیارے آدم تو سارے دا ابا ہے، تصدیق کرنی ہے تو. ابراہیم تو سارے دا دادا ہے، تصدیق کرنی ہے تو. لیکن تصدیق کے لیے میرا نبی ہے. اگر آپ زندہ سلامت ہو، اور یقیناً زندہ سلامت ہے، تو پھر میں آپ کے مسئلے کے جواب کو آسان کر دوں کہ رب کہہ رہا ہے تصدیق تم کرو گے، اس کا مطلب ہے میرا محمد سب کو جانتا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میرا نبی تصدیق کر رہا ہے، پہلے والوں کی تصدیق ہو رہی ہے. جس پہ مورے نبوت میرے نبی نے فرمایا یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، یہ بھی نبی. اس کا مطلب ہے جاننے والا ہے نبی، دیکھنے والا ہے، پرکھنے والا ہے. میرے نبی کو پتہ ہے مقصود کائنات میرا نبی، جس کے صدقے سے نوح کو نبوت ملی وہ میرا نبی، جس کے صدقے آدم کو عزت ملی وہ میرا نبی، جس کے صدقے انبیاء کو عظمتیں ملی وہ میرا نبی ہے. اور جس کے صدقے رسولوں کو عظمتیں ملی ہے وہ میرا نبی ہے. لیکن سیسا کی مسجد میں صرف میں اپنی طرف سے ٹلوا نہیں مار رہا. اللہ کے پیارے محبوب کی امت کے شرفے امام اعظم نے حبیبہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں انت الذی لولا کما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک انت الذی لما توسل آدم من زلة بتفاض مخلوق اباک وبتلقيه وفعادت ناره ارتم قد خمدت بنور صلاة وضعك أيوب ويقض نفسه فأزول أخذت حين دعاك وبكالمسيح أتى بشير مخبرا إشفاء الحسن كما بعمل إلاك وقذاك موسى منزل المتوسلا لك في القيامة وطني بهماك وفقط يجرب كان تلقاه كائنات کی فضاؤں میں یہ آواز گونج رہی ہے. آدم کہتے ملے کہ محمد یا ربی کی وجہ سے میری عزت ہے. ان فضاؤں پر توجہ تو کرو گے. یحییٰ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی وجہ سے میری عزت ہے. یونس کی صداؤں پر برابر نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے میری عزت ہے. یحییٰ زکریا انبیاء کہہ رہے ہیں اب جب سب کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا پر عزت و عظمتوں کا قلم نصیب ہوئی ہے. کہ پھر میرے امام بریلوی کے غیرت مطابع کا حق بنتا ہے وہ بھی کہے گا تمہارے لیے دل بھی وہاں. ایسے میں جس کو نبی کی بات کرتے شرم آئے وہ مہربانی کرے اپنا چہرہ نیچے رکھے. جس کو معاف کی میری میں نبی کی بات نصیب ہوئی ہے، اپنے کی تربیت میں درود سلام کی نصیب ملی ہے، اس آج کی پروفیسر صاحب کی فرقت میں میسر آئی ہے. جو نام کی عزت سے سنا ہے ایک دیوانہ بن کے پڑھے ہمارے یہاں تقریر مکا دینے ہیں. تو اڈی ماشاءاللہ آواز سن کے میں نوینج لگ رہے ہیں لنڈی کوتل تو پیدا لائے ہو. حضور کی نعت پڑھتے ہوئے بندے کی آواز نہ نکلے تو پھر میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ آپ جو اچھی دعا سمجھے وہی کر دیتا ہوں. میں پارٹیوں کا نام لیے بغیر کہہ دیتا ہوں اللہ پھر تمہیں لیڈروں کے نعروں کے باقی رکھے. کیا خیال ہے؟ لیکن کیا کہنا ہے آپ نے؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہمارے یہاں ابھی بھی مل کے ہمارے یہاں تمہارے لیے اتنے بھی وہاں تمہارے اور دندراز سے ہمارے یہاں تمہارے لیے کوئی زبان آپ سے معلوم نہ لگے پڑے ہمارے یہاں تمہارے لیے اتنے بھی وہاں تمہارے لیے زمین جمع تمہارے لیے. اچھا ایک اور بات بھی سن لیں. جس کو سرکار کی نعت پڑھنے کا موقع نہ ملے گا
وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا آدمی ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں بخشی، اللہ نے اس کو دیکھو نا، یار کا کوئی ذکر کرے نا تو یار خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرو تو پروردگار خوش۔ پھر ذرا پڑھیے بتایا مجھے کہ حضور نے پہلے والوں کی تصدیق کی، قرآن کہہ رہا ہے، تو آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھیں قرآن کی اس پاک روشنی سے کہ نبی پہلے والوں کو جانتے تھے۔ میں آپ کے جواب سے مطمئن ہو جاؤں، نال چپ کر جاتے ہو، میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ کا جواب یہی ہے، یعنی قرآن کے اس اصول کی روشنی میں آپ کا جواب یہ ہے کہ جناب جو پہلوں کی تصدیق کر رہے ہیں انہیں جانتے ہیں، اور یہ بولو چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، نبیوں کی نبیوں کی نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، نبیوں کی۔ اچھا اگلا مسئلہ میں آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں، میرا نبی پہلے والوں کو تو جانتا ہے کہ بعد والوں جانتے ہیں، اللہ میرا شکر ہے ادھے بندے نے میری بات سمجھ لی، اب ادھے بندے ہونے باقی کوئی بریانی دے ڈبے لے بھی تو بیٹھے ہونے، یہ نہیں پڑا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی بریانی کے لیے نہیں بیٹھا، سارے حضور کی محبت کے لیے۔ آپ فرمائیے اللہ آپ کو سلامت رکھے، مسئلہ آپ نے پہلے بتایا کشمیر والوں، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، اچھا جواب دیا آپ نے، میں مطمئن نہیں خوشی ہو گیا، آپ نے کہا میرا نبی پہلوں پر مور لگا کے بتا رہے گئے پہلے والوں کو آنے سے پہلے والوں کو جانتے ہیں۔ اب اگلا جواب یہ سوال یہ کہ جو پہلے والوں کو جانتے ہیں کیا بعد والوں کو بھی جانتے ہیں؟ بعد والوں کو جانتے ہیں، تھوڑا جوہری بولو۔ اچھا بھائی بات سنو، ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ایسے عقیدے بھی ہیں جن کی وجہ سے پھر ان پر قادیانی کہتے ہیں، سانو کہندے ہو آپ پھنس گئے ہو نا، پھر تو صحیح کنڈی کھولی تو صحیح انج کیتا، لیکن تواڈے سامنے قادیانی اکھ نہیں چک سکدے، انہاں نوں پتہ ہے احمد رضا بھی انہاں دا، میرے علی بھی انہاں دا، ہولے بولو سبحان اللہ، وہ کہتے امام ربانی بھی انہاں دا، شیر ربانی بھی انہاں دا، اس واسطے تواڈے اگوں اکھ نہیں چک دے، اصل تواڈے نال پیار کرنے والا ہولی سبحان اللہ کو سیانے بیٹھے تھے ہولی سبحان اللہ۔ اب پہلو کی تصدیق کرے میرا نبی، اس کا مطلب ہے پہلو کو
گئے. اب آئیے اس جواب پر. اللہ کی قسم ہے میرا نبی پہلے والے سچیاں سچیاں نو ہی جان دے, بعد والے لچیاں نو ہی جان دے. سمجھ آئی؟ میرا نبی پہلے والے سچوں کو بھی جانے, آلہ کو بھی جانے, عربہ کو بھی جانے. اور میرا نبی اللہ کے نبیوں کو جانتا ہے, میرا نبی جھوٹے دجالوں کو بھی جانتا ہے. میں نہیں کہہ رہا نبی ہمارے انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون یزعم اللہ نبی وعن خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے نبی نے فرمایا جھوٹے دجال آ کے اعلان کریں گے میں نبی میں نبی میں نبی. اور زمانے والوں سن لو, میں محمد آخری نبی بن کے آ گیا, اب کوئی نبی نہیں آئے. اچھا, آپ لوگوں کو ہمیں یہ عقیدہ اماں کی لوری سے, ابے کی تربیت سے, استاد کی قربت سے ملا. کروڑ سلام سسین عقیدے پہلے والوں کو بھی جانے. اچھا, اس پہ بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام کیا. ختم نبوت پہ بڑے بڑے اہل علم نے لکھا. اللہ ان کے اکابرین کے, ہمارے ان اکابرین کے درجات کو بلندی اور ان کی قبول کو قائم فرمائے. اس پہ میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. سبحان اللہ. میں نے بھی حصہ ڈالا اس پہ. میں نے کتاب لکھی, اس کا نام رکھا عقیدہ ختم نبوت. سبحان اللہ. حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں. سبحان اللہ. یہ کتاب الحمدللہ اچھا بہت چلی کر اب آپ نے پڑھی. اس کتاب میں میں نے ان بزرگوں سے, ظاہر ہے انہی گلشن سے میں نے بھی پھول چنے ہیں جن سے اکابرین, جو اکابرین نے سجائے تھے. یہ کام بڑا نہیں ہے, کام بڑا وہ تھا جو وہ کر گئے. چھوٹا سا ہم نے بھی اس میں سے حصہ ڈالا, اس لیے کہ تاکہ فرشتے جب قبر میں پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو میں کہوں گا تھوڑا دیر حصہ میں نہیں پایا. سبحان اللہ. لیکن سینسا کی مرکزی مسجد میں بیٹھنے والوں, آپ سے بھی پوچھیں گے نا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو آپ بھی کہیں گے سینسا کی مسجد انہاں دا ذکر سن کے بھی اسی آنے دا سبحان اللہ. یہ بات بھی کنفرم ہے. یہ جو مجالس مذاکرے ہوتے ہیں ان کے فوائد بھی بڑے ہوتے ہیں, اس کی بڑی برکات ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ کوئی اہم نہیں ہے. بہت سارے لنڈے کے انگریز موم بتی آنٹیوں کی اولاد اس ماحول سے بڑی تنگ ہے بیچارے, ان کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑی قوم ہے, بستر چھوڑ کے گھر چھوڑ کے مسجدیں بڑھ جانا, اللہ اللہ کرنی, ذکر سننا, فلانا مولوی آ رہا ہو سنو, پیر آ رہا ہو سنو, ذکر ہونا سنو. یہ کیا کون سی قوم ہے؟ ہم تو بڑے ایلیٹ کلاس ہیں, ہم تو بڑے لوگ ہیں, ہم اس فکر کے نہیں ہیں. لیکن ان کو پتہ تب چلتا ہے بیچاروں کو جب وہ آگے دین کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں سوری. جج پوچھے دعا کنوت آتی ہو, کہتے سوری. اپڑ گئے, جج کہتے ضرور آ رہے ہو, سوری. جج سے پوچھے کلمہ آتا ہے, وہ کہتے سوری. پھر وہ بیچارے اس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو یوں ہونا چاہیے, اس کو وہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا پہلے زبان تے سوال, تیرا تے منہ ہی چنگا نہیں, تے بوتھا چنگا لوگوں کو گل ہی چنگی کر لے بندے دیا پترا. ناراض نہیں ہو گیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اس کلاس کو. لیکن قسم ہے اللہ کی, آپ کی کلاس کا بچہ جوان بوڑھا امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, دنیا کے جس کونے پہ بھی ہو, اور ماؤں کی لوریوں میں نبی پر درود و سلام سیکھنے والوں, وہ انجینئر ہو, تیرا بیٹا پائلٹ ہو, تیرا بیٹا CSP آفیسر ہو, تیرا بیٹا گزٹڈ پوسٹ پہ ہو, تیرا بیٹا دنیا کے جس کونے پہ ہو, قسم ہے پروردگار کی عزت کی, جب اس کے نبی کی بات آتی ہے نا تو وہ اپنے نبی کے تحفظ کے لیے, حضور کی عزت کے لیے سینہ تان میں کہتا ہے من دین اما دی لوری تو لبے, باپ کی گھٹی سے ملا ہے. جو بیچارے فکر کے نہیں ہوتے ان کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے چند اسٹوڈنٹس کی ڈیبیٹ پڑی ہے سوشل میڈیا پہ.
امریکن یونیورسٹی کے. اب اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جو ڈبیٹ ہے اس کا عنوان بڑا مختلف ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے تعارف چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں پوچھتے ہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بات کرتے ہیں. تیرا دین کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کون سا؟ کہتے ہیں اسلام. تم کون ہو؟ کہتے ہیں عیسائی. تم کون ہو؟ کہتے ہیں یہودی. تم کون ہو؟ میں کرسچین ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، سکھ ہوں، ہندو. ایک نوجوان انہوں نے کہا کہ میں مسلمان. وہ مسلمان جو ہے وہ برکر فیملی سے ہے، پاکستان کا. مجھے ان کو جو مطلب اردو بھی سیکھی نہیں آتی، وہ اس کلاس سے ہے. تو وہ کچھ تیرا تم کون ہے؟ وہ کہتا مسلمان. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا تم نے دین کس سے لیا؟ بریلویوں سے؟ نہیں، نفرت. دیوبندیوں سے لیا؟ نفرت. اہل حدیث سے لیا؟ نفرت ہے. شیعوں سے لیا؟ نفرت ہے. اس نے کہا تو نے کس سے لیا دین؟ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر ذاکر نائک سے لیا. میں نے دین ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، میں نے اس سے دین لیا. نام بتاتا ہے وہ. آگے سے وہ جو لڑکے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اچھا تم نے ذاکر نائک سے دین لیا، تم مسلمان ہو. اچھا یہ بتاؤ تمہارے قرآن کی فلاں سورت کی فلاں آیت میں یہ بات موجود ہے ہمارے نبی موسیٰ کلیم اللہ، وہ یہودی کہہ رہے ہیں، میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے لوگوں نے پانی مانگا، میرے نبی اٹھے، ڈنڈا پکڑا، پہاڑ پہ مارا، اس میں سے چشمے جاری کیے. کیا تیرے نبی نے بھی کوئی ایسا کام کیا؟ آگے سے وہ جس بدبخت سے اس نے دین دیا تھا اس کی فکر تو اس نے یہ بیان کرنے کی. وہ کہتا ہے سوری محمد آئے، دین دیا اور پھر مر گئے. بس اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکے، اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکے. اس پہ وہ یہودی کہکا لگا کے ہنستا ہے. تیرا نبی کہتے سوری کچھ نہیں کر سکے، وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکے. آیا دین بھی مر گیا. پھر اس پہ کرسچین کہتا ہے اچھا تم بتاؤ، میں کرسچین ہوں، تمہاری قرآن کی فلاں سورت فلاں آیت. اب جس طرح ذاکر نائک کہتا ہے ذاکر وہی چیز انہوں نے پیش کی. وہ کہتا ہے یہ بتاؤ میں کرسچین ہوں. وہ کہتا ہے تم بتاؤ تم مسلمان ہو، تمہاری قرآن کی فلاں سورت فلاں آیت کے تحت لوگوں نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی مردوں کو زندہ کر رہے تھے، اندھوں کو بینا کر رہے تھے، مریضوں کو شفا دے رہے تھے، غیر کی خبریں دے رہے تھے. تمہارے نبی کو کہتا ہے سوری محمد آئے، دین دیا. اس طرح کا کام میرے نبی نے نہیں کیا. اب میں بالکل ضدی نہیں ہوں، آپ بتائیں اس مجمع میں سینسا والوں آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، آپ کا پڑوسی، میرا پڑوسی، میرا بھائی، آپ کا عزیز بیٹھا ہوتا، اس کا ریئیکشن اس پہ محبت سے، پیار سے، علمی طور پر کیا ہوتا؟ قصور اس بچے کا نہیں ہے، قصور اس کا ہے جس کو وہ سنتا ہے. اگر آپ میری بات کو محسوس نہ فرمائیں تو میں یہ عرض کروں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہزاروں نہیں اس کے لاکھوں لیکچر ہوں گے آپ کے بقول. ایک لاکھ لیکچر اٹھا لیں، ان میں اگر کسی لیکچر میں آپ میرے نبی کی عزت و عظمت و رفعت کی بات سنیں تو مجھے آگاہ ضرور کیجئے گا، میں اجتماعی طور پر معافی مانگوں گا. آخر بتاؤ تو صحیح وہ کون سا دین ہے اور جس دین میں نبی کی بات نہیں ہوتی اس دین نو بھٹی اچ پانے کیا کرنا ہے؟ اس دین کو وہ دین ہے؟ وہ کون سا دین ہے جس دین میں نبی کی بات ہی نہ ہو؟ عیسائی فخر سے اپنے نبی کی بات کرے، یہودی فخر سے بات کرے. اسی ایڈے مر گئے ہیں نبی کی گل ہی نہیں کر سکتے. لیکن قصور اس کا نہیں ہے کہ تو برگر بدلو کہتے ہیں ہم نے مولویوں کو ہاتھ منہ نہیں لگاتے. تو کوئی بات نہیں، نہ لگاؤ. پھر پارلیمنٹ میں اسرائیل کی بولیاں بولو گے؟ نہ لگاؤ. پھر کیا کرو گے؟ پھر یہی کچھ ہوگا کہ تم جو تمہارے منہ میں آئے بکتے چلے جاؤ گے. کوئی کہے گا چیئرمین پیپلز پارٹی کی بات میرے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کوئی کہے گا نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا ہے، کوئی بلاول کی بات ایمان کا درجہ کہلائے گی، کہیں نواز شریف کا استقبال بڑا ہوگا، حج سے بڑا ہوگا، اور کہیں کوئی کہے گا کہ جناب والا سکھوں کا مکہ مدینہ جہاں پاکستان میں ہے. یہی کچھ ہوگا جب دین سے دور ہوگے. ناراض تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اور یہ بولو یہی کچھ ہوگا نا. ہم کہتے ہیں ہماری بات نہ کرو، دین کی تو کرو نا ظالمو. سمجھو تو صحیح نا، دین ہر ایک کے لیے. ناراض تو نہیں. اب وہ جس فکر سے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے نہیں سب نبی آئے، دین دیا، مر گئے. لیکن اگر وہاں بیٹھا ہوگا سہسا کا سنی سبحان اللہ
مصطفیٰ کریم کا دیوانہ بیٹھا ہو، وہ کوئی کریم آقا علیہ السلام کا نغمہ پڑھنے والا، اماں کی لوری سے درود و سلام سننے والا، وہ اس یہودی کو کہے جناب پہلے تو یہ بتا تجھے کس نے کہا کہ موسیٰ تیرے؟ موسیٰ بھی میرے، عیسیٰ بھی میرے، زکریا بھی میرے، اور یہ بولو سبحان اللہ، سارے نبی، سارے ہمارے رسول ہمارے نبی ہمارے عزت ہمارے، لیکن یوں تو سارے نبی سارے انبیاء تیری کیا بات ہے، تیری ذات ہے اے حبیب خدا، تیری کیا بات ہے، حضرت شکر کشاتے سارے ہمارے. لیکن یہ کیا فرمایا آپ نے؟ مسئلہ کیا تھا؟ پانی مانگا، ایسی تھا، اور یہ بولو پانی مانگا، نبی اٹھے، جوتا پہنا، ڈنڈا پکڑا، چلے، یس، پہاڑ پہ پہنچے، یس، ڈنڈا مارا، یس، چشمے جاری ہو گئے، یس. مسئلہ یہی تھا نا؟ ہولی بولو. کروڑوں سلام نہیں، اربوں سلام، اربوں سلام، خربوں سلام موسیٰ پاک کو. بڑا قوم ہے، پہاڑوں سے چشمے جاری کر دیے، لیکن جانتے ہو میرا نبی کون ہے؟ سبحان اللہ. لوگ آئے، پانی مانگا، کیس سیم. میرا خیال ہے ختم کر دیا. سبحان اللہ. تھکے ہوئے لوگوں میں تکلیف، وہ کم شام نہیں کرنے نہیں. توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ. پانی مانگا، وہاں بھی سوال پانی، ادھر بھی سوال پانی. ادھر نبی اٹھے، ادھر اٹھے، اور بولو ادھر نبی نے ڈنڈا منگوایا، ادھر ڈنڈا. ادھر نبی چلے، ادھر چلے نہیں. میرے نبی اٹھے، میرے نبی اٹھے نہیں. موسیٰ پاک اٹھے، کروڑوں سلام، ڈنڈا پکڑا، پہاڑ پہ جا کے مارا، چشمے پہاڑ سے نکلے، ادھر سیم سوال ہوا. میرے نبی نے خالی پیالہ منگوایا ہو، آمنہ کی ماں نے انگلیاں رکھی، اللہ نے مصطفیٰ کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے. اب تو یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ اٹھے وہ جائے، جا کے ڈنڈا مارے. فرمایا پتہ نہیں ہے نبی نبی، یہ بھی نبی ہے مگر وہ کریم ہے، یہ حبیب. اب بتاؤ، یہ ہے اہل سنت کا حسین عقیدہ، یہ ہے اہل سنت کا نظریہ. اٹھے نہیں بھئی، بیٹھے بیٹھے چشمے جاری کر دیے. اب اللہ کے نبی نے کروڑوں سلام نہیں، خربوں سلام، بے شمار سلام عیسیٰ پاک کے. مردے، اندھوں کو، مریضوں کو. بڑا کام ہے نا، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ لنڈے کا انگریز کیا کہتے ہیں؟ نہیں سوری، محمد دین دیا مر گئے، ایسا کچھ نہیں کیا. اگر بیٹھا ہوتا نا وہاں کوئی غریب مصطفیٰ کریم کا غیرت مند غلام، وہ کہتا ہے جناب ان میں سے بڑا کام کیا ہے، اس پہ بحث کرتے ہیں. کتنے کام کیے؟ مردے، اندھوں کو، مریضوں کو، غیب کی. 4 کام ہے نا بڑے. ان 4 میں سے بڑا کام کون سا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا بڑا کام ہے، یا زندہ بندوں سے سبحان اللہ کہلوانا بڑا کام ہے؟ سبحان اللہ.
مردو کو زندہ کرنا سب سے بڑا کام ہے. زندہ بندہ آج نہیں تو کل سبحان اللہ کہہ دے گا, یہاں نہیں تو گھر جاتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دے گا. ایسے ہی ہے نا. لیکن عیسیٰ پاک نے مردے کو کیا زندہ, کروڑوں سلام. لیکن سنیے, جس مردے کو عیسیٰ پاک نے کیا زندہ اس کے کان بھی تھے, سر بھی, ٹانگیں, ہاتھ, بولو, زبان, سب کچھ تھا. روح لوٹائی, نکلی ہوئی روح کو واپس لوٹایا. کان حرکت میں, ناک حرکت میں, ہاتھ حرکت میں, زبان حرکت میں, بلڈ سرکولیشن جاری ہو گئی, ہر چیز حرکت میں آ گئی. کروڑوں سلام ہے جس نے مردے کو روح لٹا کے اس کے اعضاء کو متحرک کیا, مگر میرا نبی. اب ذرا دیکھیے میرا نبی کون ہے, میرا نبی کون ہے, میرا نبی کون ہے. کروڑوں سلام جناب مریم کے بیٹے پر, ہزاروں نہیں کروڑوں سلام اللہ کے نبی سیکنڈ کلاس جناب عیسیٰ پر. اب میرا نبی دیکھیے بخاری کہتے ہیں میرے نبی پہاڑ پر چلواتے ہوئے حضور کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہے. ادھر پہاڑ ہلنے لگا, میرے نبی نے ایڑی ماری. بخاری فرماتے ہیں آنے لگے لال نے فرمایا اے پہاڑ رک جا, تجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی ایک صدیق بے شریف ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے. ادھر نبی کی ایڑی لگی, ادھر پہاڑ رک گیا. اس کا مطلب ہے اس زندہ مردے کو زندہ کرنے والی پر کروڑوں سلام, مگر کے بے شعور کو صحیح دے دے اور دیکھنے کا نور دے دے, وہ میرا محمد عربی ہے. قیمت کا وہ سب سے زبان خاموش میں رہے سب سے
اسلاموں. اب دیکھیے پہلا موافق تو خود پروردگار. جس نے آنا تھا وہ آ گیا اب کوئی نہیں آئے گا. اب علاقوں کے لیے، ملکوں کے لیے، قوموں کے لیے، زبانوں کے لیے، جغرافیائی سرحدوں کے لیے آنے والے تھے ہٹ گئے. ہم نے پکا قادیان کے کیڑے جو سچے تھے وہ پہلے آئے، فائل اٹیسٹڈ ہو گئی. ایسے ایک ایک پرت کو اٹھایا گیا، دکھایا گیا تیرا علاقہ، اس کا علاقہ، اس کی زبان، اس کا علاقہ. خود نبی کہہ رہے تھے یونس سچے، یوسف سچے، ابراہیم سچے، کیونکہ قرآن کہہ رہا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. اب جو آنے والے تھے اب گئے علاقے پانے سے گئے. اب میرا نبی آ گیا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا. اب وہ آیا ستارے سے کہے کچھ کرے اب آگے آتے ہیں. ستاروں سے کہے کچھ کرے اب آگے نبوت آتے ہیں. قوم کے پیغمبر آگے چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. اب لوگ کہہ سکتے ہیں مذکور فی الکتاب محمد تو نہیں ہے. ہم نے قسم قرآن کہتے میرے یار میرے حبیب آدم کو یاد کر، ابراہیم کو، زکریا کو، یحییٰ کو، یونس کو، یوسف کو. لیکن جب میرے بعد میرے نبی کی باری آئی ہے اتنا پیارا ہے میرا نبی قدم رکھتا ہے پروردگار فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وما يدري ما ولد. ہم اس شہر کی قسم دنیا ہم مصطفی کبھی چلانے کی قسم ہم رب کبھی چلانے کی قسم ورفعنا لك ذکرک کی باتیں ہوتی ہیں، آجن تو کہنے حالات لکھنے ہوتے ہیں، یاسین اظہر ہوتے ہیں، ابتحا کے چہرے کی لکھنے باتیں ہوتی ہیں. ادھر تذکر آگے ادھر مصطفیٰ کی مشکلوں کا ذکر ہوتا ہے. ادھر سنیے قرآن مکشر کا جاتا ہے. ہم نمانے کی چادر کو مزمل کہتا ہے. حضرت مزمل بھی چادر ہے، مکشر بھی چادر ہے. یا اللہ راز کیا ہے ایک قدم سے کردیوں کیا ہے. جب مسلمان بھی چادر ہے، مکشر بھی چادر ہے. فرمایا راز یہ ہے جب دیکھ رہی تھی چادر تھی، کبھی جا رہی تھی چادر تھی، آ رہی تھی چادر تھی، لائن جا رہی تھی چادر تھی. جب محمد نے نیچے ڈالی نہ بدل گیا، اوپر ڈالی نہ بدل گیا. جو آنے والے تھے وہ آ گئے. اب کون آئے گا؟ اب آخری آ گئے. اب گلشن کا حسن آ گیا، نبیوں کا امام آ گیا، اللہ کا حبیب آ گیا. اب کوئی نہیں آئے گا. اچھا پھر دیکھیے مرزائی بھی بڑی کوئی عجیب قوم ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی بڑی ڈنڈی مار دن تو آنے، بڑے مولوی ڈنڈی مار دن. دیکھو خاتم النبیین ہے نا، ہم بھی مانتے، بلکہ انہوں نے چینل وہ آیت بار بار چلائیں گے، ہم بھی مانتے ہیں. پھر خاتم کا مطلب یہ نہیں ہے جو تمہارے مولوی کہتے ہیں. یہ ہمارے مرزے کی اس کے تعصب میں زد کی وجہ سے انہوں نے کہا آخری. یہ تمہارے مولوی بڑے ڈنڈی باز ہیں، بات ہی نہیں ہے. دیکھو وہ کہتے گئے کہ مرزا مہر لگانے والا ہے،
محمد عربی خاتم النبی، جن کا مطلب مہر لگانے والے، تصدیق کرنے والے، انہوں نے آخری نبی بنا دیا۔ آخری نبی نہیں ہے، مہر لگانے والے۔ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانا۔ یہ ہمارے مرزے کی، یہ اس کی وجہ سے یہ خود کا معنی نکال چکے ہیں۔ ہم نے کہا چلو اس گل تے بھی آ جاؤ، دنیا دے کسے فورم دے ساڈے نال گل کرو۔ ہم الحمدللہ تیار ہیں۔ اب بتائیے مرزے قادیانی نے کب نبوت کا اعلان کیا؟ توجہ ہے نا؟ مرزا قادیانی نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ اس نے باقاعدہ نبوت کا اعلان کیا اس صدی کی، جو گزشتہ صدی ہے اس کے اینڈ پہ باقاعدہ نبوت کا اس نے جتنے دعوے کیے وہ سارے دعوے میں نے اپنی اس کتاب میں بیان کیے۔ اب سنیے اس کے دعووں کی پوزیشن کیا تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا، میں کیا کیا ہوں، کتنے دعوے کر رہا تھا، اس کو سن لیجئے۔ پہلا دعویٰ اس نے کیا 1881 میں، وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہو کے آیا ہوں، مأمور من اللہ، پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ 1882 میں اس نے خود کیا، کہتا ہے میں مجدد ہوں۔ تیسرا دعویٰ اس نے کیا، کہتا ہے میں محدث ہوں۔ چوتھا دعویٰ اس نے کیا میں مہدی ہوں۔ پانچواں دعویٰ اس نے کیا میں مسیح ہوں۔ چھٹا دعویٰ اس نے کیا میں عین مسیح ہوں۔ ابھی اس نے براہ راست نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ابھی وہ اس مرحلے کو طے کر رہے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے ساتویں مرحلے پہ کہتا ہے میں مسیح موعود مہدی مسعود ہوں۔ آٹھویں دعوے پہ کہتا ہے میں عیسیٰ تو افضل معاذ اللہ۔ اب اگلی دنیا میں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ یہ 1900 میں دعویٰ کیا۔ اب اس نے پھر دعویٰ کیا 1900 میں سے اگلا، کہتا ہے میں نبی ہوں مگر ذلی، یعنی پہلے پیدر پہ مجدد محدث، اب کیا کہتا ہے میں نبی، پتہ سی پہ ڈنڈے نہ پہنا، وہ کیا ہے نہیں، ذلی نبی یعنی نبی کا عکس ہوں، اس کا سایہ ہوں۔ اب کیا کہا اس نے، جب اس نے کہا یہ لوگ مان گئے، اب آگے کہتا ہے جو اس کی جاہل قوم تھی، آگے کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں۔ بروزی نبوت اخفاء میں چلی گئی، جیسے ہمارے ہاں جاہل کہتے ہیں محمد مر گئے چلے گئے، اس نے کہا کیونکہ نبی چلے گئے تو اب ایسا تھا کہ اخفاء میں چلی گئی نبوت، میں نے اس پردہ اخفاء سے نکال کر اس کو پھر میں نے منظر پہ لایا، میں اس لیے بروزی ہوں۔ اس مرحلے پر بھی ہوتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے 11واں دعویٰ کرتا ہے میں شریک، کہتا ہے شریک، وہ کہتا ہے میں شریک نبی ہوں، پھر کہتا ہے نہیں میں اس سے بھی آگے میں حقیقی تشریحی نبی ہوں۔ اب 13ویں مرحلے پہ آگے بات پھر بڑھاتے ہوئے وہ کہتا ہے سنو، کہتا ہے میں عین محمد ہوں، اس سے آگے وہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں۔ اب اتنے دعووں کے بعد وہ کہتا ہے میں محمد پر بھی افضل ہوں معاذ اللہ۔ سنیے اس نے اتنے جو دعوے کیے ہیں میں فلاسی افضل میں فلاسی افضل، لیکن سنیے اس نے دعویٰ کیا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا تھا 1321 ہجری کو اس نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا، 1900 کو باقاعدہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن قادیانی اپنے ٹی وی پہ اپنے پروگرامز میں اپنے جلسوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں سنو یہ جو مسلمان ہے، یہ جو بریلوی سنی بندی ہے، یہ جو وہابی شیعہ ہے، ہمیں دھکے سے کافر بناتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے، ایک ختم کا مطلب مہر ہے، یہ مولویوں نے آخری کیا ہے۔ ہم نے کہا اس فورم سے نماز کر لے، ہم گالی کے بیچ والے نہیں ہیں، ہم نفرتوں کا بیچ دینے والے نہیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں مرزا نے 1321 ہجری سے کہا میں نبی، 1900 عیسوی میں کہا میں نبی ہوں، لیکن اس نے کہا میرے علی نے یہ میری دشمنی نے کہا آخری، احمد رضا نے میری دشمنی نے کہا آخری، محدث علی گل نے میری دشمنی نے کہا آخری نبی، اور میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ میں اس سے پہلے میرے کی بات رکھتا ہوں کہ حضور کو آخری نبی محدث نے کب سے کس نے لکھا۔ اب سنیے 68 ہجری میں رسالت کرنے والے سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب آخری نبی، خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی، اور میرے محمد مراد اس
بات کو 1310 ہجری میں عیسائی مفسرین علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری کہتے ہیں اس کا مطلب آخری اور مراد میرے نبی ہے. اس کو 538 ہجری میں مثال فرمانے والے علامہ ابو القاسم چار اللہ محمود مبر عمر زمخشری ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب آخری اور مراد میرے نبی ہے. رئیس المفسرین امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں 606 ہجری میں مثال ہے. خاتم کا مطلب آخری اور مراد میرا نبی. امام المفسرین امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری یہ 680 ہجری میں مثال ہے. وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب آخری مراد میرا نبی ہے. حضرت قاضی غزالی 658 ہجری میں مثال کہتے ہیں خاتم کا مطلب آخری مراد میرا نبی ہے. ابو الطاق عبداللہ بن احمد محمود مصری 710 ہجری میں مثال ہے. وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب آخری مراد میرا نبی ہے. رئیس المفسرین علی بن محمد خادم بغدادی شافعی کہتے ہیں آپ نے یہ بات بیان فرمائی 735 ہجری مثال کہتے ہیں اس سے مراد آخری مراد میرا نبی ہے. نظام الدین الحسن محمد بن حسین الفلمی نیسابوری 728 ہجری میں مثال ہے. وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب آخری مراد میرا نبی ہے. امام المؤرخین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی 774 ہجری میں مثال ہے. وہ کہتے ہیں آخری مراد اور مراد میرا نبی ہے. امام الائمہ علامہ جلال الدین سیوطی آپ 5 ہجری کے مجدد ہیں. وہ کہتے ہیں آخری میرا نبی ہے. فخر الامت علامہ برہان الدین عمر بخاری 885 ہجری مثال ہے. وہ کہتے ہیں آخری نبی سے مراد میرا نبی ہے. قاضی امادی فرماتے ہیں 951 ہجری مثال آخری نبی مراد میرا نبی ہے. حضرت سند العلماء اللہ جی میں فرماتے ہیں 1120 ہجری میں مثال ہے. وہ کہتے ہیں آخری نبی مراد میرا نبی ہے. حضرت جناب علامہ سید اسماعیل حقی 1137 ہجری میں مثال ہے. وہ کہتے ہیں آخری نبی اور مراد میرا نبی ہے. 1225 ہجری میں مثال قاضی سنہالیہ پانی کتی وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب آخری مراد میرا نبی ہے. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی ان کا 1270 ہجری میں مثال ہے. وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب آخری اور مراد میرا نبی ہے. اب امام ربانی نے کہا مراد میرا نبی ہے. امام سیوطی نے کہا مراد میرا نبی ہے. اب سنیے سب نے کہا آخری نبی اور مراد میرا نبی ہے. یہی تیرے ابھی نے کہا, یہی جماعت نے کہا, یہی عامر رضا نے کہا. کیا خبر ہے کہ تمہیں آرے کھیلے چھپے سے, کیا خبر آخری مراد میرا نبی ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے اس مرزے کی بک بک کے بعد کہا ہوتا تو پہلے والوں نے تو اس کا مور ترجمہ کیا ہوتا نا. پہلے والوں نے بھی آخری ترجمہ کیا, لیکن پھر بھی کمال کر کے ہمارے بزرگ مرزے نے کہا نا جناب میرے تے مہر لگی ہے. حضور کے غلاموں نے کہا اوے کانیا اوے گلوا یہ مہر اس ابو بکر پہ کیوں نہ لگی جس نے سارا گھر کا ثاثا لٹایا تھا. یہ مہر اس پہ کیوں نہ لگی جس کے بارے میں خود پیغمبر نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور بولو اور یہ مہر اس پہ کیوں نہ لگی جس کی نماز کے لیے پیغمبر اسلام نے سورج کو پلٹایا تھا. یہ اس پہ کیوں نہ لگی جس نے سارا سامان مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑے ہو کر 100 200 400 700 اونٹوں کی قطار پیش کی تھی. نبی نے فرمایا عثمان بس کر جا, آج دوبارہ کوئی نیکی نہ بھی کرے, جنت پکی ہے. یہ نور اس پہ کیوں نہ لگی جس کو میرے نبی نے سردار کہا, امام حسن پہ نہ لگی. یہ سارا کنبہ کربلا میں لٹانے والے حسین پہ کیوں نہ لگی. یہ فکر اس لیے ان کو پتا کہ ادھر سے بات پڑھنے نہیں دیں گے. لیکن اگلی بات بھی سن لو, اللہ کی قسم میں سنیت تمہارا سچا عقیدہ اتنا پاکیزہ ہے. اچھا جب ہم اس بات پہ مرزائیت کو لتاڑتے ہیں نا
لنڈے کے انگریز کہتے ہیں بلے ظلم بڑا ہے، ظلم بڑا کرتے ہیں۔ پاکستان میں قادیانیوں کو گالیاں نکالتے ہیں، قادیانی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ بڑا اخلاق اس کا اچھا ہے، چوڑ صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، آپ کبھی ملے؟ وہ قادیانی ڈاکٹر ہے، یا اخلاق بڑا اچھا، قادیانی ٹیچر ہے، ملتا اچھا ہے، قادیانی تاجر ہے، بزنس مین ہے، اخلاق اچھا۔ مجھے بتا، مجھے گالی نکالنے والا قابل نفرت ہے یا قابل تکریم ہے؟ قابل نفرت نہیں ہو سکتا جو مجھے نکالے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کریم کی اماں کو گالی نکالے، حضور کی شہزادی کو گالی نکالے، صحابہ کو گالی نکالے، اماں مریم کو گالی نکالے، وہ جتنا بھی خلیق ہو گئے ہو کمی نہیں۔ ہم سے گلہ کرنے والوں، تم کہتے ہو قادیانیوں کو برا کہو لیکن گالی نہ نکالو، ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ اوے ان کا جو بڑا ہے وہ کتا میرے نبی کی توہین کرے، وہ کہے ہزاروں نبی میری جیب میں ہے، وہ کہے تم مردہ علی کی بات چھوڑو، حسین میں نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں، تم سارے نبی اکٹھے کر لو، وہ میرے برابر نہیں ہو سکتے۔ مریم کے بارے میں وہ کہے، سیدہ پاک کے بارے میں کہے، خدا کو بھی نہ چھوڑے۔ وہ خود کہتا ہے مجھ سے میرے رب نے ہم بستری کی۔ بتاؤ اس فراڈ چودھری کو، چبل کو، ان کو مسلمان کہنے والے بے وقوف کو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں رب نے مجھ سے ہم بستری کی اور پھر مجھ سے میں پیدا ہو گیا۔ ہم مرزائیوں کو کہتے ہو قادیانیوں، بندے دو پترو، ایک پاسے کانے نو رکھو، ایک پاسے کریم آقا دی ذات ہوئے تو تمہیں شرم حیا ہی کوئی نہیں۔ اس بے حیا وال جانے ہیں، دیکھو تو صحیح ایک طرف نبیوں کا ایمان، اللہ سبحان اللہ، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سنی علماء ہیں یہ ہمیں پھر جانے نہیں دیتے، اچھا وہ پتہ کیا کہیں گے؟ نہیں ایسے نہیں، اے حیات مسیح پہ بات کرتے ہو، تیرا کی تعلق ہے حیات مسیح نہ؟ بولو، ادھر سے کوئی بندہ چوری کرے اور ہم اس کو کہیں وہ چوری کیوں کہتی ہو، کہتے نہیں چھوڑو، قائد اعظم دی گل کرو، وڈکے مرنی پہلے تیرا سر تے بنیے، قائد اعظم کا تیری ذات سے کیا تعلق ہے؟ ہم کہیں کہ چول کیوں ماری ہو، کہتے نہیں علامہ اقبال کی بات کرو۔ اب دیکھیے عجیب فلسفہ ہے، تیری بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کو چھوڑ، ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی نے یہ خباثت کیوں کی، کہتے نہیں حیات مسیح پہ بات کریں، تیرا کی تعلق ہے حیات مسیح نال؟ توجہ ہے نا؟ اچھا ہم ان کو مسلمان کیوں نہیں کہتے، وہ تو خیر ہے نہیں، لیکن ہم لکھنے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بارہا کہا اب آپ کو، میں نے کہا پیپسی اور کوک کی اجازت کے بغیر کسی بوتل کا نام پیپسی رکھ دو، اس سے اچھا مشروب ہو، چلنے دیں گے پیپسی والے؟ کیوں؟ وہ کہہ گئے اس کے خلاف کیس کرو، یہ پیپسی نہیں ہے، یہ جعلی ہے، اچھے سے اچھا مشروب لو، وہ کہتے ہیں پیپسی نہ رکھو، کوک نہ رکھو، گورمے نہ رکھو، کیونکہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہم سے منسوب ہو چکی۔ ہم کہتے ہیں مرزائیو تسا سکھ بن جاؤ، تسا ہندو بن جاؤ، تسا عیسائی بن جاؤ، مسلمان جدو تسی ہے ہی نہیں تو کی میں بنی گے؟ یہ مسلمان تو تب ہوگے جب تم کہہ گے آخری نبی ہمارے نبی ہے۔ اب سنیے جو کہتے ہیں مرزا پر وحی آئی تو قرآن سے تو تعلق ختم ہو گیا، جب وحی آ گئی تو قرآن سے تمہارا عقیدہ ختم ہو گیا۔ قرآن پہ شیعہ سے بات ہو سکتی ہے، دیوبندیوں سے ہو سکتی ہے، سنیوں سے ہو سکتی ہے، وہابیوں سے ہو سکتی ہے، قادیانی سے نہیں ہو سکتی، اس نے پوری کتاب ہے اس کی جو واحیاتیوں پر مشتمل ہے۔ وہی کیسی ہے اس کی؟ I shall help you، یہ اس کی وہی ہے، ایک کینچی دو استرے، یہ اس کی وہی ہے۔ اب اس طرح کی بات کرنے والے سے ہو سکتی ہے بات، آپ بتائیں، لیکن پھر وہ ڈنڈی مارتے کیا کہتے ہیں؟ نہیں تھوڑے مولوی گالا کر دیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ مسیح ہے۔ مسیح کیا ہے؟ آنا نہیں سب پاک نے، جی آنے اور لنڈے دے انگریز کو کیا، یہ دیکھو نا بات تو ہوئی نا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو عیسیٰ ہیں۔ اسا کیا بندے دیو پترو، ایدے دے بھی ایسا انشاءاللہ تھوڑی طبیعت صاف کریں گے۔ کیا کہتے ہو کون ہے؟ عیسیٰ ہیں۔ ہم نے کہا چلو اس پہ بات کر لو، وہ کیسے ہیں؟
میرا خیال ہے پھر کسی موقع پر میں کسی اور جگہ پہ عرض کروں گا. تو سننے کا موڈ نہیں تقریر کیسا ہو گئی کیونکہ میں ستے بندیاں تقریر سنانا نہیں آتی. وقت کو بہت بات ہو چکی ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی کلام کروں گا. چلو ادھیاں نو تقریر سنا لینا باقی خیر ہے. بندے ستے بھی تو ہوندے نے. مووی والا ذرا گھمائی رکھی کرتا کہ ستے ہو بندیاں دی بھی مووی بن جائے. اب سنیے وہ کہتے ہیں ہمارے نبی معاذ اللہ وہ مرزا وہ نبی ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ مسیح. مسیح وہ کیا ہے؟ بولو مسیح. بولو ذرا مذہب مسیح. اب سنیے ہم نے کہا چال چلنے نہیں دیں گے دال گلنے کی. کیا اچھا میں کلمہ سن لی. سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب سنیے عقیدہ اہل سنت اور پھر سنیے وہ کہتے ہیں مسیح ہے. ہم نے کہا اب سنو ہم ہیں سنی ہم سے تم ڈنڈی نہیں مار سکتے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ ہم نے کہا نبی نے فرمایا تھا عیسیٰ کعب کہاں کیسے آئیں گے. میں پڑھے لکھے قادیانیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. لڑائی نہیں گالی نہیں. میں محبت سے دستک دے رہا ہوں. قادیانیوں مر تساں بھی جانا ہے. یہ جرمنی دے پاسپورٹ نال کچھ نہیں جے لبنا مال دولت کتھے لے جاؤ گے مر جاؤ گے بے ایمانو. آؤ میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. نبی کائنات کی غلامی میں آ جاؤ. اب ذرا دیکھیے میرے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا سنو رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم میں ان قریب عیسیٰ اتریں گے. نہیں کرو اب ذرا اس میں ایک اور لطف والی بات بھی سنتے جائیے گا تم آپ سارے. میں ایک حدیث میں اہل سنت کے عقیدے کے حسین پھول پیش کرنے لگا ہوں. مرزا قادیانی نو تے لات مارنی ہے نا او دا تے بوتھا توڑنا ہی توڑنا ہے لیکن نال نال او دے مسیراں دا بھی آپریشن وچ ہی ہو جانا ہے. اب ذرا سنیے توجہ ہے. اب ذرا سنیے کہاں آئیں گے. توجہ ہے سبحان اللہ. تھک تو نہیں گئے؟ نہیں. آئیں گے کہاں آئیں گے؟ حضور نے فرمایا دمشق میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دمشق میں کون سی جگہ؟ مرکزی مسجد کے بنا میرا خیال ہے بس سبحان اللہ. مرکزی مسجد میں حضور مسجد بڑی ہے کہاں ہوں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. آپ کے میں اتنی بڑی پرلطف بات کرنے لگا ہوں میں جو مجھے خود کو مزہ آنا چاہیے آ نہیں رہا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو زحمت نہ دیں. سبحان اللہ. بڑے پیار سے سنا بڑے ذوق سے سنا. جتنا سنا اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ کی کاوش کوشش کو قبول فرمائے. اخلاص کو قبول فرمائے. محبت کو قبول فرمائے. اتباع کو تابعداری کو قبول فرمائے. اللہ کریم حاجی اسلم صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. میں سوئے ہوئے بندوں کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھتا. ٹائم کافی ہو گیا بہت گزر چکا. انشاءاللہ پھر اللہ موقع دے گا. پاکبانی ہوگی سرکار ہوگی حضور کا تذکرہ بھی ہوگا. کمپنی والے کے محبت اور ذوق کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اس
دیں گے اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے یہ نعرہ مسجد اور چوک میں لگانا آسان ہے ہاتھ میں کڑی ہو پھر اس کو خواجہ حسین میں نے گزشتہ دنوں بھی دیکھا اس سے پوستہ دنوں بھی میرے بڑے پیارے شاگرد ہیں خطیب اسلام علامہ فاروق الحسن لیکن مجھے آج دوسری مرتبہ آج فخر ہوا ہے کہ جب اس نے کڑی ہاتھ میں تھی اور اس نے کاہنی بھی سے جنوا مجھے فخر ہوا الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ وہ چوری اور ڈکیتی کے لیے نہیں حضور کی عزت کا پارا اب بات میں مکمل کرتا ہوں کی جانو پھر اور لبیک والے اور توڑیاں ماما دیاں لوریاں نو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بات سنی حدیث مبارک حضور نے فرمایا ان قریب آئیں گے دمشق میں آئیں گے اب سنتے جائیے علم غیب پر نظر دلاتے جائیے اہل سنت کا عقیدہ دیکھتے جائیے اور قادیانیت کے تابوت میں کیل ٹھوکتے جائیے حضور نے فرمایا ان قریب عیسیٰ بن مریم آئیں گے ابھی آئے نہیں پہلے کہا عیسیٰ بن مریم آئیں گے وہاں تیرے لیے بابے تیرے عقیدے کو سلام میرے والے تیری فکر کو سلام میرے والے تیرے فکر کو سلام ایک سڑک پھیرے والے تیری فکر کو سلام بغداد والے تیری فکر کو سلام پیارے نبی کے پیارے غلاموں کوٹلی والے تیری فکر کو سلام اے سارے پیروں تمہیں سلام اس لیے نہیں کہ تم نے ہمیں کیا دیا اس لیے کہ تم نے عقیدہ سچا محمد کی حضور نے فرمایا قریب عیسیٰ بن مریم آئیں گے کہاں آئیں گے دمشق میں آئیں گے آقا جگہ خاموشی مسجد میں آئیں گے حضور مسجد میں خاموشی جگہ مشرقی مینارے پہ آئیں گے آقا مینارے کا رنگ کیسا ہوگا فرمایا اس کا وائٹ رنگ ہوگا حضور نے فرمایا اتریں گے اس مینار پہ اتریں گے یہ یاد رکھنا سے سوالے جب نبی نے کہا تھا تب مسجد بھی نہیں بنی تھی مینارہ بھی نہیں بنا تھا رنگ بھی نہیں ہوا تھا فرمایا اس کا وائٹ کلر ہوگا مریم کا بیٹا اترے گا آقا کیسے اترے گے فرمایا فرشتوں نے پر پھیلائے ہوں گے اوپر مریم کے شہزادے میں ہاتھ رکھے ہوں گے جب یہ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا مریم کے بیٹے نے ہاتھ رکھے ہوں گے فرشتوں نے پر پھیلائے ہوں گے ابھی پر پھیلے نہیں ابھی ہاتھ رکھے نہیں محمد پاک نے پہلے بتا دیا میرے نبی فرمایا اس کے اوپر زرد رنگ کی دو چادریں ہوگی ابھی چادر پہنیں گے رنگ پہلے بتا دیا میرے نبی فرمایا پھر وہ آئیں گے حضور فرمایا 40 سال انتظام کریں گے مقام میں لوگ پر دجال کو ماریں گے خنزیر کو ماریں گے انسان قائم کریں گے کائنات خزانوں سے بھر دیں گے دھرتی پر امن کا علم بلند فرمائیں گے اب یہ ساری باتیں کہہ دی پھر فرمایا سنو پھر میری طرف آئے سلام کریں گے اور پھر ادھر نشان کریں گے میرے ساتھ ان کی قبر بنے گی اور سن لو تمہارے فکر نظریے سوچ کو سلام ابھی آئے گئی سب کچھ میرے محمد نے پہلے بتا دیا ہے ماننا پڑے گا میرا نبی پہلے والوں کو بھی جانتا ہے بعد والوں کو بھی جانتا ہے اے دل پر سب سے
مار سکتے ہو؟ ایک گروپ اٹھا دوسرا نہیں 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 وہ مسیح نہیں مادی ہے مادی. میں کہا بڑھ کے مرنی پھنس گئے ہو. وہ کیسے؟ ہم نے کہا مہدی کی نشانیاں نبی دے گئے. حضور نے فرمایا او دا نام محمد اسی او دی اماں دا نام آمنہ اسی او دے ابے دا نام عبداللہ اسی مارو ڈنڈی. یہ سنی ہے سنی. ہمیں ہولی آندے نے لیکن جب حضور دی عزت دا موقع آوے ممتاز قادری بن کے پیارے غلام حضور نے فرمایا اس کے ابے کا نام عبداللہ, اماں کا نام ابھی پیدا نہیں ہوئے پہلے بتا گئے. اگلی گل سنو. حضور نے فرمایا سونا جوان ہوئے گا. اچھا نام کی محمد, ایدہ نام غلام احمد, ایدہ نام غلام, او دا نام محمد. او آئے گا سونا جوان, اے بچڑا. او دی داڑھی بھرمی. حضور نے فرمایا ایسے بھری نہیں ان کی حسین داڑھی ہوگی. اے سکڑو. حضور فرمایا حسین جوان ہوں گے, عربی اجمی شخصیت کا مرقع ہوں گے. اے لگڑا علی بولو. حضور نے فرمایا ان کی آنکھیں حسین ہوگی. علی بولو. اچھا ایڈا چبل ہے آندھا میری جتی اتر گئی چلدیاں چلدیاں 7 میل بعد پتہ لگیا. میں آکیا اپنے آپ نو آکیا چبلا جتی پیرا چی کوئی نہیں جگ دیو ہیں بولو. ایسی عجیب شاہ ایسی عجیب شاہ بچپن تو چور. آندھا میرے یارہ نے میں نے کیا بچپن یار تو بڑا ٹیکنیکل چور ہے تے مستند کمینہ ہے, گھروں چینی چوری کر کے لایا. آندھا میں چینی چوری کرن گیا, ماں پیو تو چوری جلدی نال میں ہاتھ ماریا تے جیب وچ چینی لے کے میں آیا. میں کہ اگلیاں کٹ کے چینی میرے کو کھو نہ لین, آپ تک کھا لواں. آندھا میں جدو ہاتھ پا کے منہ وچ پائی تے چینی نہیں سی نمک سی. یہ دا مطلب ہے نالے چور نالے چبل. جو ہے بے شک حلی بولو. کچھ بندے کی طبیعت بڑی خراب لگتی ہے. کون نظر آوے کہ چپ کو محبت نال اللہ کرے تانوں بھی سارے کو سرکار نظر آوے پتہ لگے. اچھا وہ مادی ہے. حضور نے فرمایا نام محمد, اماں کا نام یہ دی ماں دا نام گسیٹی بیگم. حضور نے فرمایا ان کی اماں کا نام آمنہ ہوگا, ان کے ابے کا نام عبداللہ, اے دے پیو دا نام غلام مرتضیٰ. ہولی بولو. ازاکہ وڈ کے مرنے کو رلا ملاتے لو گل. حضور نے فرمایا ان کی ادھر کندھوں کے درمیان میرے نام کی مہر لگی ہوگی. میرے نام کی مہر لگی ہوگی. اگلی بات جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, فرمایا ایتھے دل کا نشان ہوگا. اجے آئے نہیں, نشان بھی پہلے دس گئے, نہ لگن دینے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں قادیانی وہ دعوت فکر دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ملک اس کا چپا چپا اس کا کونا کونا عزیز ہے. ہم امن کے اخوت اور محبت کا پیغام دینے والے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے, سب سے زیادہ محفوظ دنیا بھر میں اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں. پوری دنیا میں اقلیت کہیں سب سے زیادہ محفوظ ہے پاکستان میں ہے, ہمارے علاقوں میں ہے.
ہماری مارکیٹیں ایک، کالج اسکولز ایک، ہمارے اداروں میں ملازم جو بھی ہو ہم احترام کرنے والے ہیں. ہمارے ملک میں چیف جسٹس ہندو رہے، ہم نے کبھی گستاخی نہیں کی، توہین نہیں کی. ہمارے عدلیہ میں ہیں، ہمارے اداروں میں ہیں، غیر مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بہت سے مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. جو سکھ، ہندو، عیسائی اس ملک کے آئین، قانون، دھرتی سے وفادار ہو وہ موج کرے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی عزت آبرو کے محافظ ہوں گے. اس ملک میں دو لوگوں کی گنجائش نہ تھی نہ ہے. نمبر 1 نبی کا دشمن، نمبر 2 پاکستان کا دشمن. ان کی گنجائش اس ملک میں نہیں ہے. باقی دنیا رہے موج کرے گا. ہم کیونکہ ملک کے چپے چپے سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں ملک کے دفاعی اداروں سے لے کر قومی اداروں تک سے محبت ہے. ہم عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھنے والے ہیں. ہم دعوت فکر دیتے ہیں کیونکہ قادیانی آئین کے غدار ہیں، قانون کے دشمن ہیں. اس لیے ان کو، قادیانیوں کو شعائر اسلامیہ استعمال کرنے کی نہ اجازت ہمارے سپریم کورٹ نے دی ہے، نہ آئین نے دی ہے، نہ اسلام نے دی ہے. اس لیے ہمارے نزدیک کل بھی وہ غلیظ کافر تھے، آج بھی غلیظ کافر ہیں. ہاں سے جائے کہ وہ اپنے گھٹیا عقیدے سے طائب ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، ہم ان کی عزت آبرو کے محافظ ہوں گے. ہم دعوت فکر دیتے ہیں، لیکن آؤ اس ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے آؤ اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے علاقے میں رہ کر غداران ملک، غداران ملت، غداران دین پر گہری نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کا اہتمام کر کے اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنے کا خوبصورت عہد کریں. ہمارے ملک کی محافظ پاک آرمی جو دنیا بھر کے بڑے لشکروں میں کسی کے پاس ایسا منظم حسین لشکر نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی دنیا کفر پر لرزہ طاری ہوتا ہے. آؤ اس کو مضبوط کر کے، اپنے ملک کے چپے چپے کو مضبوط کر کے ہم آج کے دن 5 فروری کو اپنی کشمیری بہنیں، کشمیری مائیں، کشمیری بہن بھائی، بزرگ بچے، ان سے عہد کرتے ہوئے یہ انڈیا کے بزدل فوج کو اور وہاں کے بزدل سربراہوں کو بتا دیں کہ جتنی بھی جنگیں تم سے ہوئیں، تم نے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تمہیں، لیکن یاد رکھنا ہماری طرف گندی نظر دیکھنے والی انڈیا کی فوج ہو یا ان کے ادارے ہوں، ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، یہ سن لیں انڈیا والوں، بڑے چیر تو اساں کوشش کر رہے ہیں، اب اسی بریلی جائیے، اسی دہلی جائیے، اجمیر جائیے، سرہند جائیے، ساڈا ویزا نہیں لگ رہا. اسی آنے پاک آرمی والے باجوہ صاحب ساڈے تے ہاتھ رکھ تے ہن تساں بڑیاں جنگاں لڑیاں تے بڑا چس نال لڑیاں، ہن ذرا سانو دے یہ مودی دی ماں دے کوٹھے تے پاکستان دا جھنڈا نہ لائیے تے مصطفیٰ ہمیں اس ملک کے چپے چپے سے پیار ہے. ہمارے قومی تشخص کو کوئی چیلنج نہ کرے، ہمیں الحمدللہ فخر ہے. ہمارے بڑوں کی قبریں بھی ادھر ہیں، ہمارا بھی سب کچھ ادھر، ہم بھی ادھر رہنا ہے انشاءاللہ. اور اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنی، آپ بھی اس کا اہتمام کریں. اللہ ہمارے ملک کو قادیانیوں سے، قادیانی نوازوں سے، قادیانی گماشتوں سے، قادیانی پچھوؤں سے، قادیانی چبلوں سے اللہ اس ملک کے چپے چپے کو محفوظ فرمائے. ایک کتاب تو میں نے